السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اپنی نبی کا وہ درد دل شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ قربانیاں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اس باغ دوڑ میں ہٹو بچو شور میں ہم بلا چکے ہیں۔ میرے نبی عبداللہ بن عمر کے ساتھ باغ سے گزر رہے تھے تو آپ زمین پہ بیٹھ گئے اور گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے، پھونک مارتے کھجور کھاتے۔ کہا عبداللہ آپ بھی کھائیں۔ یا رسول اللہ، یہ کھجور کھانے کو میرا دل نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اما انا فنعم، میرا دل کر رہا، میں کھاؤں گا۔ هذه صبح رابعہ ما ذقت شیء، عبداللہ ایک دن گزرا، اس کی رات گزری، دوسرا دن آیا، اس کی رات گزری، تیسرا دن آیا، اس کی رات گزری، آج چوتھا دن ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ رسول ہیں۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں 16 گھنٹے سے اوپر چلا جائے تو ہم گرنے لگتے ہیں۔ 80 گھنٹے سے اوپر کی مدت میرے نبی نے کچھ نہیں کھایا۔ کس کے لیے؟ میری آپ کی خاطر۔ اللہ کی نبی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ ابو ہریرہ آتے ہیں، مالی اراک تصلی جالسا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، خیریت ہے؟ نبی جس کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے، لیکن بھوک نے ایسا نڈال کیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے جو پوچھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ الجوع یا ابا ہریرہ، بھوک بڑی لگی ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ تو ابو ہریرہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا لا تبکی یا ابا ہریرہ فإن شدت الحساب یوم القیامہ لا تصیب الجائع اذا احتسب فی دار الدنیا۔ ابو ہریرہ رونا نہیں، جو انسان اللہ کے لیے دنیا میں بھوک برداشت کر صبر کر جائے، قیامت کے دن کی سختی اسے نہیں آ سکتی، اسے نہیں پکڑ سکتی۔ یہ وہ رسول ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جبریل آج آل محمد میں، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھ جو کوئی نہیں جس سے روٹی بنائی جا سکے۔ تو آسمان میں ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اوپر دیکھا، جبریل کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے، ایک فرشتہ آیا ہے۔ فرشتہ آگے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں پہلی دفعہ اس دھرتی پہ اتر آیا ہوں اور ہاتھ میں ایک تھال تھا، اس میں چابیاں تھی۔ یا رسول اللہ، یہ پوری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، نبی بادشاہ دونوں بننا چاہتے ہو یا فقیر نبی بننا چاہتے ہو، آپ فیصلہ کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا بل عبد النبی، نہیں میں فقیر نبی بن کر ہی دنیا سے جاؤں گا، کیونکہ میرے بعد جب میری امت آئے گی انہیں پتہ لگے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں۔ اللہ کی نبی ہمارے لیے، ہم پہ سب کچھ نچھاور کر گئے، سب کچھ نچھاور کر گئے۔ اے میری امت، ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں ایک دعا ایسی دی تھی کہ وہ ضرور قبول ہوتی، چاہے وہ جو مانگے۔ ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی ہے۔ میں نے وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ فدا کا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ وہ رسول ہے، یہ وہ نبی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کریں، تو کیا کہیں گے؟ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قط، آج میرا رب ایسا غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، میں نہیں جا سکتا، معذرت۔ پھر نوح علیہ السلام، آپ پہلے وہ نبی ہے جس نے تبلیغ کی، معذرت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، معذرت۔ پھر عیسیٰ ابن مریم، جب پوری نبیوں کا طواف ہوگا تو اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایک ہستی ہے جو کر سکتی ہے، کون ہے؟ میرا آپ کا نبی، رسول، لاڈلا رسول، محبوب رسول، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو، محمد الرسول اللہ علیہ السلام۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے، جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا انا لہا، میں کروں گا سفارش، تو میں سجدے میں گروں گا اور وہ سجدہ بہت ہی لمبا ہوگا۔
پتہ نہیں کہ وہ گھنٹوں میں ہوگا، مہینوں میں ہوگا، سالوں میں ہوگا، اور اس وقت اللہ مجھے اپنی ایسی تعریف الہام کرے گا، میرے ذہن میں ڈالے گا جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ پھر لمبے سجدے کے بعد اللہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، محمد سر مبارک اوپر اٹھائیے، جو سوال کرنا ہے کریں، آپ کو جو مانگو دیا جائے گا، شفاعت جو بھی کرو گے قبول ہو جائے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب جہنم آئے گی، جب فضا میں جہنم نمودار ہوگی، 70,000 لگام ہے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، لیکن جیسے وہ فضا کے اوپر آئے گی، فضا میں اوپر آئے گی اور نیچے مجرمین کو دیکھے گی جو اس کے اندر جانے والے ہیں، تو اس ٹائم وہ فرشتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے ٹھہر جائے گی۔ یہاں پر سارے انسان، نبی، رسول، اولیاء، صلحاء، امام المسجد، محدث، خطیب، قاری، حافظ، نیک، صالح، تقوی دار، ہر انسان، فرشتے، جنات، انسان، وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم خلیل اللہ کا یار، جس کو اللہ نے اپنا یار کہا اور جس کے لیے عرش سے آگ کو خود حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ایسی ہستی کہ فرشتہ بھی آگ بجھانے کے لیے نہیں بھیجا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، خود ہی عرش سے آواز دی، جسے ہم سپیچ کہتے ہیں، ایسا یار۔ لیکن وہ کیا کہے گا یا رب نفسی نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ نیاز کے ساتھ بات کرنے والا، لاڈلا، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، 950 سال جس نے تبلیغ کی، یا رب نفسی نفسی۔ سارے امہات المومنین، یا رب نفسی نفسی۔ صحابہ، یا رب نفسی نفسی۔ انسان، جنات، سب۔ اتنے میں ایک آواز آئے گی جو سب سے مختلف ہوگی اور اس میں ایک درد چھپا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ، میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، میری امت کی مغفرت فرما۔ یہ وہ رسول ہے تو ہٹو بچو کے اس شور میں، زندگی کی باغ دوڑ میں ہم وہ بلا چکے ہیں۔ میرے نبی جب مجلس میں بیٹھتے تو اللہ کی نبی کے دوست صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سینہ اطہر سے ایسی آواز اٹھتی جس طرح ہانڈی ابلنے کی آواز ہوتی ہے، شدت غم کی وجہ سے، امت کے غم کی وجہ سے۔ اے میرے صحابہ، جب کہا آپ نے ایک دفعہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، صحابہ، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے دوست ہو، ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لے گئے۔ میرے آپ کے لیے اللہ کی نبی نے تمنا کی، ہائے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ وفا کی انتہا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس دن قیامت کے دن میرے رب نے جب نقشہ کھینچا کہ جس ٹائم یوم یفر المرء من اخی، بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، شریک حیات اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی ادھر بھاگے گی، بچے جن کو ہم سہارا سمجھتے ہیں وہ بھاگیں گے، ہر انسان اپنی حالت میں گم ہوگا۔ اس ٹائم ایک ہستی ہے جس کی سنتوں کا ہم نے مذاق اڑایا، جس کی دین کو سینے سے نہیں لگایا، محمد الرسول اللہ علیہ السلام۔ مدینہ کی وہ رات، اللہ کی قسم، جب پوری کائنات کی آنکھ سو جاتی، اکیلے مصلے پہ کھڑے ہو کر سردی میں جب سب انسان سردی سے نڈال اندر جاتے اور سو جاتے، میرا آپ کا نبی پوری رات یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ آپ نے فرمایا عائشہ ان عینی تنامان ولکن لا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھ تو سو جاتی ہے، دل نہیں سوتا۔ غم ہے امت کا، کیسے وہ سو جائیں، کیسے یہ فکر ذہن سے
چلی جائے، نہیں ہو سکتا۔ پوری امت کے لیے ایسا رحمت للعالمین، پوری امت کے لیے رونے والا۔ کبھی جب ہم سردی میں سو جاتے ہیں، کیا کبھی آپ کو اندازہ ہوا کہ میرا آپ کا نبی اس ٹائم 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، سردی کو 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے آپ کے ہاتھ مبارک اوپر اٹھے ہوتے، یا رب نفسی نفسی۔ جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ خیریت ہے، پریشان لگ رہے ہیں۔ جبریل آخری ٹائم میں مرض الوفات میں امت کا غم ہے، اللہ سے پوچھ کے میرے بعد امت کا کیا کرو گے؟ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ نبی ہے کہ مدینے کی پوری گلیاں فضائے ان کی آہوں سے، مبارک آہوں سے اور آنسوں سے تر ہے اور آباد ہے۔ کس کے لیے؟ رب ذوالجلال کی قسم، میرے لیے، آپ کے لیے۔ تو میں آپ کو اپنی نبی کا درد دل شیئر کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل پہنچ جائے، اللہ کے پاس پہنچ جائے، ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کی نبی کو دوستی کا ہاتھ دو، یاری کا ہاتھ دو، اللہ کی نبی کو محبت کا ہاتھ دو، جس نے وفا کی انتہا کی۔ ان کی ایک ایک آہ اور ایک آنسو نے پوری مدینہ کو لرزا دیا تھا، جو ہم بھلا چکے ہیں۔ جبریل کو اللہ خود اتارتا تسلی دینے کے لیے، اور قرآن میں اللہ کا اعلان سنو، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ اللہ خود کہتے ہیں، میرے نبی جو تمہارا حال میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے لیے رونا دھونا، ان قریب تمہاری ہلاکت ہو جائے گی، جان چلی جائے گی، اپنے اوپر رحم کر۔ یہ وہ نبی ہے، یہ نبی ہم بلا چکے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے میرے بھائی دیکھنے والے ان کو اللہ کی نبی سے پیار ہو، کہ ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، ہم پہ سب کچھ نچھاور کرنے والا۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کے دن بڑا رش ہوگا، آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ آپ نے فرمایا، میرے دوست 3 جگہوں پہ ڈھونڈنا، ایک پہ لازمی ملوں گا۔ پہلی جگہ کون سی؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، وہاں پر میری پیاسی امت جب آئے گی تو میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ وہاں نہ ملا تو پل صراط پہ ڈھونڈنا، میں پل صراط کے ایک سرے پہ کھڑا ہوں گا، جو میری امت جائے گی جہنم میں نیچے گرے گی، میں ان کے لیے دعا کروں گا ہاتھ اٹھا کے، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ سلامتی والا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما۔ اگر وہاں بھی نہیں ملا تو پھر میزان جو ترازو لگے گا ادھر مجھے ڈھونڈنا، کہ وہاں پر میرے اگر کسی امتی کا عمل نامہ، برا عمل نامہ کا جو پرلا وہ باری ہوگا، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اچھا عمل نامہ، اچھے اعمال کا پرلا وہ باری ہو جائے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام سب سے حسین ترین، سب سے خوبصورت، سب سے نرم دل، رحمت کا منبع، رحمت للعالمین، کہ جانور ان کے پاس آ کے شکایت کرتے۔ آپ مجلس میں بیٹھے، ایک اونٹ آتا ہے، اللہ کی نبی کے قدموں میں گڑ گڑاتا ہے، آپ نے فرمایا مالک کو بلاؤ۔ جب مالک آتا ہے، کہا اس نے تمہاری شکایت لگائی ہے کہ تم اسے کھلاتے پلاتے نہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کی نبی کے ساتھ محبت کرنے والے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ کی نبی کے ساتھ ایک دفعہ میں باہر نکلا، ما مررنا بحجر ولا شجر الا وقد قال السلام علیک یا رسول اللہ، کہ ہم جس درخت سے گزرے ہیں یا جس پتھر پہ ہمارا گزر ہوا، ہر پتھر نے آپ کو کہا السلام علیک یا رسول اللہ، ہر درخت نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ رحمت للعالمین، پوری دنیا کا نبی، رسول، لاڈلا رسول۔ آپ جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے، تو خطبہ جب آپ دیتے تو کھجور کا ایک درخت تھا جس کو آپ ٹیک لگا کے آگے خطبہ دیتے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی نیچے بیٹھے ہوتے، ان کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے تاکہ اوپر بیٹھا کریں اور ہم سب انہیں دیکھ سکیں۔ تو جب ممبر تیار ہوا تو اس جمعہ جب اللہ کی نبی جا رہے تھے ممبر کی طرف، اور جیسے کھجور کا درخت جو ہے اس سے آپ کا گزر ہوا، تو جیسے آپ نے وہ کراس کیا تو کھجور کے درخت سے ایسی رونے کی آواز شروع ہو گئی جس طرح ایک بچہ روتا ہے، چیخ و پکار کی آواز، رونے کی آواز۔ آپ فوراً اس کی طرف لب کیا اور سینے مبارک سے لگایا، تو پھر وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کے خاموش ہو گیا درخت۔
آپ جب پھر ممبر پہ بیٹھے کہا یہ میرے فراق کی وجہ سے رو پڑا ہے، میں اس کو ٹیک لگاتا تھا، آج میں ادھر جا رہا ہوں تو لہٰذا تکلیف ہوئی سے، تکلیف فراق، درد فراق۔ اگر میں اسے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن تک روتا رہتا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی کسی مجلس میں سے اٹھتے اور آپ کسی راستے سے گزرتے، اگر سامنے 2-3 راستے ہیں اور کوئی آپ کو ڈھونڈنے نکلا تو آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سے پتہ چلتا کہ میرا محبوب نبی کس راستے سے گیا، پورا راستہ معطر ہوتا تھا۔ آپ خوبصورت اتنے تھے کہ حضرت جابر بن سمورہ کا فرمان ہے کہ 14ویں کا چاند طلوع ہے، اللہ کے نبی نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا ہے، صحابہ کا ارد گرد مجمع ہے، آپ کی کالی زلفوں میں چمکنے والا چہرہ، اوپر آسمان کی اندھیری رات میں چمکتا ہوا چاند۔ تو میں نے کہا آج میں فیصلہ کروں گا کہ اللہ کی نبی زیادہ خوبصورت ہیں یا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ کہا اللہ کی قسم میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا رہا تاریکیوں کے درمیان، کبھی اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا رہا کالی زلفوں کے درمیان۔ آخر میں میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک چاند سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ان الشمس تجری فی وجہی، اللہ کے نبی کو جو بھی دیکھتا گویا کہ آسمان سے سورج اتر آئے اور اللہ کے نبی کی ماتھے کے اندر چل رہا ہے۔ یہ وہ نبی ہے۔ پیارے بھائی یہ پوری باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اللہ کے نبی کو اپنا نمونہ بناؤ، قدوہ بناؤ، اللہ کے نبی سے محبت کرو۔ وہ آہیں جو اس نے مدینہ میں آسمان کی طرف ان کے سینے اطہر سے اٹھی ہیں، اور وہ آنسو جس نے ان کی مبارک داڑھی تر کر دی، سینہ مبارک تر کر دیا، جس جائے نماز پہ آپ نماز پڑھتے وہ پورے کی پوری جائے نماز تر ہو جاتا۔ ان آنسوں کی قدر کرو، اللہ کے نبی کو دوستی کا ہاتھ دو، اللہ کے نبی کو اپنی زندگی دو، زندگی کا لگام، ان کے طریقوں کو فالو کرو جو دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ کوشش کریں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور یہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں میرا یہ درد دل ان تک پہنچ جائے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔